بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اب تک ہماری گفتگو سورہ اول اور اس کے بعد سورہ دوم تک پہنچی اور اس سے پہلے برزخ کے بارے میں گفتگو کی۔ اب باقی مراحل کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتے چلے جائیں گے، اور ان میں سے اکثر موضوعات ایسے ہیں کہ جو عام طور پر ڈسکس ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی عام طور پر اس جانب توجہ ہے۔ اگلا مرحلہ سورہ دوم کے بعد، یعنی جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو روحیں اپنے جسموں سے مل جائیں گی اور اسی بدن کے ساتھ ہم محشر میں جائیں گے۔ محشر میں جانے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا میزان کا، یعنی انسان کے افعال اور کردار کو تولا جائے گا کہ کون کس درجے کا ہے۔ یہ تولنا کوئی مادی طریقے سے نہیں ہے، کوئی ترازو ہوگا اور وہاں پر بٹے رکھے جائیں گے اور دوسری جانب اعمال رکھے جائیں گے، بلکہ میزان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے افعال اور کردار کو پرکھا جائے گا کہ آیا جیسا اسے ہونا چاہیے تھا ویسا وہ ہے یا نہیں ہے۔ کون ایسی ذات ہے کہ جس کے افعال اور کردار سے کسی کو پرکھا جا سکے؟ انبیاء علیہم السلام اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو روایات میں کثرت سے نقل ہوا اور مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ذات بعد رسول اللہ کے جو میزان کا مقام رکھتی ہے، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے افضل ذات مولا امیر المؤمنین کی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے اور تمام اقوام کے لیے جو ایک میزان ہے، کیونکہ امت رسول اللہ تمام امتوں میں افضل اور تمام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولا امیر المؤمنین سب سے افضل، لہذا ایک ایسے شخص کے ذریعے سے امت کے اعمال کو تولا جائے گا کہ جو سب سے زیادہ بلند درجے پہ فائز ہو امت رسول اللہ میں۔ وہ کون؟ مولا امیر المؤمنین کی ذات۔ یہ تولنا کس قسم کا ہوگا کہ یوم قیامت لوگوں کے افعال و کردار کو دیکھا جائے گا، کیا تمہارے نیک اعمال اس جیسے ہیں؟ نہیں ہیں، بلا شک یہ سب کے اعمال کم ہوں گے۔ اب جب کم ہیں تو کس درجے کے ہیں؟ یہ درجہ دیکھنے کے لیے جو میزان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض روایات میں مولا امیر المؤمنین کو میزان کہا گیا۔ البتہ اسی کے ساتھ ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ خود ان کی محبت در حقیقت ایک میزان ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو قیامت کے دن جو ایک اہم ترین سوال ہوگا وہ اہل بیت کی مودت سے متعلق ہوگا۔ یہ موضوع تفصیلی موضوع ہے۔ اگلے مرحلے میں نامہ اعمال کا ذکر کیا جائے کہ میزان کے بعد نامہ اعمال دیے جائیں گے، ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ علامت ہے کامیابی کی، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا وہ ناکامی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے لازم ہے اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ ایک صراط ہے کہ ہر شخص کو پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا۔ کچھ اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے کہ بجلی گزرتی ہے، کچھ رفتار ایسی ہوگی جیسے کہ گھوڑے پہ انسان تیز رفتاری سے گزرتا ہے، کچھ دوڑ کے گزریں گے اور کچھ چل کے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو لڑکھڑائیں گے۔ صراط در حقیقت نتیجہ ہے دنیا کے اعمال کا۔ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا اس کے لیے پل صراط پہ چلنا مشکل ہوگا، اور اگر کسی نے اپنے آپ کو اس دنیا کی آلائش سے اور حرام سے محفوظ رکھا اور جتنا زیادہ وہ پاک اور پاکیزہ ہوگا اتنی ہی تیزی سے وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ پل صراط کے بارے میں جو مشہور ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ تیزی در حقیقت اس کی شدت ہے کہ جب اس پہ سے انسان گزرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال واضح ہیں، اور اتنا زیادہ عدالت اور انصاف سے کام لیا جائے گا، اور وہی عدالت اور انصاف در حقیقت اس پل صراط کی تیزی ہے اور اس پل صراط کی باریکی ہے۔ پل صراط پہ سے جو لوگ گر گئے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو کامیاب ہو گئے وہ جنت کی جانب جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لڑکھڑائیں گے، اور قیامت کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے شفاعت کا۔ یہ شفاعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں اس جانب واضح توجہ دلائی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ شفاعت ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہے۔
شفاعت کا موضوع انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا ہو تفصیل سے اس کا ذکر ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مقام محمود اور مقام شفاعت شیعہ سنی دونوں کے درمیان مشترک ہے کہ شفاعت کرنے والی کچھ ہستیاں ہیں۔ اب کون ہیں وہ ہستیاں؟ وہ پہلے مرحلے میں انبیاء ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے اوصیاء، مخصوصاً مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک، اور ان کے علاوہ بعض بزرگ ہستیاں، علماء اور شہداء، یہ وہ ہیں کہ جو شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح سے قیامت کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے حوض کوثر کا، اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا امیر المؤمنین اسے پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر کا یہ پانی در حقیقت جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگلا موضوع جو قیامت سے متعلق ہے وہ ہے جنت و جہنم۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جنت و جہنم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہو۔ کبھی بھی یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، یا اگر کوئی ایسا نظریہ رکھے کہ جی جنت جہنم تو فقط بہلانے کے لیے ہیں، تو یاد رکھیں وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ ہماری ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ اس کی توجہ دلائیں کہ جنت کے بارے میں آیات قرآن مجید ہیں، جہنم کے بارے میں آیات قرآن مجید ہیں اور روایات صحیحہ ہیں، شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی، لہٰذا کسی بھی اعتبار سے جنت یا جہنم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کے باغوں کا یا حوروں کا یا نعمتوں کا یا نہروں کا یا سایوں کا یا درختوں کا کسی بھی اعتبار سے انکار کرنا در حقیقت قرآن مجید اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے۔ اسی طرح سے جنت کے بعد جس موضوع کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ کچھ اس کا حصہ بیان ہو گیا کہ جو کچھ جنت کے لیے قرآن مجید اور روایات میں بیان ہوا ان سب پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جو کچھ جہنم کے بارے میں اور اس کے عذاب کے بارے میں قرآن مجید اور روایات صحیحہ میں ذکر ہوا اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو آخری موضوع اور اختصار کے ساتھ اسے بیان کیا جائے وہ یہ کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، ہم فیہا خالدون، اور جو بھی جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جہنم اور جنت برزخ کی الگ ہیں۔ جنت کے معنی باغ، برزخ میں باغ ہیں، اور بعض دفعہ خود قبر ایک باغ بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ قبر خود ایک جہنم بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت کی جنت اور جہنم الگ ہے، وہاں جو بھی داخل ہوگا دوبارہ نہیں نکلے گا، اور برزخ کی جنت و جہنم الگ ہے، کیونکہ وہاں ایک مختصر سی مدت کے لیے عذاب ہوگا، اور جب انسان کو سزا مل جائے گی تو وہ جہنم سے نکل پائے گا۔ اسی طرح سے بعض وہ کفار کے جنہوں نے نیک کام انجام دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اگر ان کو دنیا میں ان کی نیکیوں کی جزا نہیں مل پائی، مثال کے طور پہ صحت کی صورت میں، مال کی صورت میں، آل اولاد کی صورت میں، گھر بار کی صورت میں، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، اگر ان کو یہ نیکیوں کی جزا نہیں مل پائی اس دنیا میں تو انہیں برزخ میں ملے گی، لیکن کیونکہ وہ مشرک تھے تو وہاں سے ان کو نکل کے بالآخر جہنم میں جانا ہوگا۔ لیکن ایک جانب توجہ رہے کہ جنت اور جہنم کا مرحلہ جب ہے کہ جب حجت تمام ہو چکی ہو۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جیسے بچے یا دیوانے یا وہ لوگ کہ جن پر حجت تمام نہیں ہوئی، ان تک علم نہیں پہنچ پایا، یا یہ کہ عقل و شعور کی اس منزل پر نہیں تھے کہ وہ اچھے اور برے کو سمجھ پاتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک خاص مقام ہے آراف، کہ وہاں پر انبیاء بھی ہیں جن کا درجہ بہت بلند ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ افراد بھی ہیں، اور یہ انہیں پہچانیں گے اور ایک دوسرے کو جانیں گے۔ اور اس موضوع میں تفصیل سے نگاہ کی جا سکتی ہے آراف کے موضوع میں، جس پہ شیعہ سنی دونوں کا یقین ہے۔ یہاں پر اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا ہدف یہ تھا کہ یہ جان لیا جائے کہ ہر آدمی یا ہر بچہ یا ایسا بچہ جو کسی کافر کا پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں تصور نہ رکھا جائے کہ وہ فوراً ہی جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ بعد میں سوال یہ ہوگا کہ جب وہ دنیا میں نہیں آیا تو کس چیز کا سوال ہوگا، یا ایک دیوانہ اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوا وہ کیوں جہنم میں جائے گا، یا ایسا کافر کہ جس تک اب تک علم ہی نہیں پہنچا، اس تک ہدایت ہی نہیں پہنچی، اس تک کوئی کتاب نہیں پہنچی، اس کے پاس عقل و شعور نہیں تھا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ آراف میں جائے گا۔ اسی طرح سے ہر وہ ناقص مسلمان اس کا بھی یہی ہوگا کہ عقل و شعور نہیں تھا، وہ بھی آراف میں ہوں گے۔
البتہ اس کے علاوہ اور بہت سارے موضوعات ہیں جنہیں سوال و جواب کی صورت میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔